کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں 4 خواتین کا لرزہ خیز قتل۔ بانٹوا گلی میں فلیٹ سے گلے کٹی لاشیں ملی۔ مقتولین میں ماں، بیٹی، بہو اور نواسی شامل۔ لاشیں سول اسپتال منتقل۔ گھر کے سربراہ کا کہنا ہے ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ ایس ایچ او بغدادی کے مطابق جائے وقوع سے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ تفتیش جاری ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی اتفاق رائے سے منظوری کے لیے سیاسی رہنماؤں کی میراتھن بیٹھکیں۔ مولانا فضل الرحمان کا گھر محور رات گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی 1 گھنٹے طویل ملاقات۔ آئینی ترمیم پر بات چیت۔ سربراہ جے یو آئی نے پی ٹی آئی کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور نوید قمر کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں۔ بیرسٹر گوہر بھی مشاورت کے لیے پہنچے۔ آج پھر ملاقات ہوگی۔ تحریک انصاف کا وفد آج اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کرے گا۔ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا۔ اگر میرا یہ کوشش ناکام رہتا ہے تو ہم سب کو پھر پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ آپ نام جو بھی دے، آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ ہمارا صبر جواب دے چکا۔ آئینی عدالت کے قیام پر فیصلہ نہ ہوا تو اکثریت سے ہوگا۔ ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کرائیں گے۔ اسلام آباد سے آئینی بینچ یا آئینی عدالت بنا کر ہی واپس آؤں گا۔ کوشش ناکام رہی تو پھر جمہوریت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو کا سانحہ کارساز کی برسی پر حیدرآباد میں خطاب۔ کہا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں سیاسی جماعتیں ہوش کے ناخن لیں۔ آج کا نہیں مستقبل کا سوچیں۔ عدلیہ سے 1 یونٹ ختم کریں گے۔ کمیٹی نے اس بل کو جو آج پیش کیا گیا اس کو یونانیمسلی ایکسیپٹ کیا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس صبح 9:30 بجے شیڈیول۔ اسلام آباد میں صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ آئینی مسودے پر تبادلہ خیال۔ سینٹ کا اجلاس دوپہر 12:30 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس 3 بجے ہوگا۔ ایجنڈے میں آئینی ترمیم کا بل شامل نہیں۔ حکومت نے ہمیں چوتھا مسودہ دیا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے دوران علم ہوا یہ منظور بھی کر لیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا جے یو آئی سربراہ سے تقریباً اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے حتمی منظوری لیں گے۔ سپریم کورٹ کی وضاحت کے بعد مخصوص سیٹیں ہمیں دی جائیں۔ تحریک انصاف کے چیف ویپ عامر ڈوگر کہتے ہیں کمیٹی میں مسودے کی مخالفت کی تھی۔ متفقہ منظوری کی خبر درست نہیں۔ عامر ڈوگر سمیت کسی سے اختلاف نہیں کیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے پی ٹی آئی کا دعویٰ غلط قرار دے دیا۔ گیارہ صفحات اور 26 نکات پر مشتمل مسودے میں آئینی بینچ کا قیام تجویز۔ ججز کی تعداد اور مدت جوڈیشل کمیشن طے کرے گا۔ چاروں صوبوں کی ممکنہ حد تک مساوی نمائندگی ہوگی۔ سو موٹو صدارتی ریفرنس کی سماعت اور فیصلہ 5 رکنی آئینی بینچ کرے گا۔ آئینی اپیلوں کی سماعت اور فیصلے کا اختیار بھی اسی بینچ کو ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی عمر کی حد 65 سال برقرار۔ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت 3 سال ہوگی۔ ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ناقص کارکردگی بھی ججز کو ہٹانے کی وجوہات میں شامل۔ دوہری شہریت والوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کی ترمیم مسودے سے خارج۔ منحرف ارکان کے ووٹ شمار کرنے کی تجویز واپس۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کو بھی حتمی مسودے سے نکال دیا گیا۔ اس ترمیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کی دوبارہ تقرری اور توسیع کے قوانین کو آئینی تحفظ حاصل ہونا تھا۔ کابینہ یا وزیر اعظم کی صدر کو بھجوائی گئی سمری کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوگی۔ سود کے خاتمے کے لیے آرٹیکل 38F میں ترمیم۔ 1 جنوری 2028 کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے جج بھی اب شرعی عدالت کے چیف جسٹس بننے کے مجاز ہوں گے۔ نمبر بھی پورے ہیں اور نمبری بھی۔ آئینی ترمیم آسانی سے منظور ہو جائے گی۔ فیصل وافڈا کا دعویٰ۔ کہا اپنا چورن بیچنے والوں کا ہاضمہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ پاکستان کو ٹریک پر لانے کے لیے جو بھی ضروری ہوا وہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل کا پابند۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر عمل درآمد کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے ایک اور وضاحت جاری کر دی۔
لکھا تفصیلی فیصلے میں تمام سوالات کے جوابات دے دیے، الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کا ماضی سے اطلاع کر کے فیصلے کو بے اثر نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر برتری حاصل، سپریم کورٹ کئی فیصلوں میں قرار دے چکی کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو مانا جائے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پارلیمنٹ کی تکمیل آئینی اختیار اور فریضہ ہے، مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ جلد کر لیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کے زیر صدارت اجلاس میں قانونی ٹیم کے الیکشن ایکٹ پر عمل اور مخصوص نشستوں پر معطل ارکان کی بحالی کی تجویز، آج پھر مشاورت کا امکان۔ ملتان کے علاقے دہلی گیٹ آغا پورہ میں آتش بازی کا سامان بنانے والے گھر میں دھماکہ، عمارت منہدم، 3 افراد جام بحق، 3 شدید زخمی، ملبے تلے دبی خاتون کی تلاش جاری۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری کا قتل، محمود آباد میں ڈاکوں نے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی، مزاحمت پر فائرنگ کر دی، ملزمان موٹر سائیکل لے کر فرار۔ راولپنڈی کے علاقے بگا شیخہ میں منشیات فروشوں کی گرفتاری کے لیے چھاپا، ملزموں کی فائرنگ سے کانسٹیبل جام بحق، جوابی کارروائی میں منشیات فروش آزاد بھی مارا گیا، جام بحق اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مریدکے میں مہندی کی تقریب میں گانے بجانے پر محلے دار نے فائرنگ کر دی، 14 سال کا لڑکا جام بحق، دلہا کے بھائی سمیت 2 افراد شدید زخمی۔ بلوچستان میں پولیو کے 3 نئے کیسز سامنے آ گئے، ضلع نوشکی میں 6 ماہ کا بچہ متاثر، پشین میں 18 ماہ کی بچی اور چمن میں 9 ماہ کے بچے میں وائرس کی تصدیق۔ عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے اہم پیش رفت، وزیر اعظم شہباز شریف نے سزا کی معافی کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر معاملہ دیکھنے کی درخواست، لکھا عافیہ صدیقی 16 سال کی سزا کاٹ چکی، آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے رحم کی اپیل منظور کی جائے۔ یحییٰ سنوار سرنگ میں نہیں چھپے، بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے، فلسطین کی آزادی تک جد و جہد جاری رکھیں گے، مکمل جنگ بندی اور فوجی انخلاء تک اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہیں کریں گے، حماس کے رہنما خلیل الحیہ کا اعلان، حزب اللہ کا بھی مزاحمت تیز کرنے کا عزم، اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر راکٹ حملے۔ اسرائیل کی جبالیہ میں نسل کشی جاری، رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری، بچوں اور خواتین سمیت 33 فلسطینی شہید، 85 زخمی، سڑک پر گرے زخمی بچے کو اٹھانے کے لیے آئے نوجوانوں پر بھی بمباری، دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آ گئی، شہداء کی مجموعی تعداد 42,500 ہو گئی۔ ٹورنٹو میں سکھوں کا احتجاج، بھارتی قونصل خانہ بند کرنے کا مطالبہ، رہنماؤں نے کہا بھارت کینیڈا کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ ملتان کا میدان چھا گئے ساجد اور نعمان، انگلش بلے باز سپنرز کے جال میں پھنس گئے، پاکستان نے پہلی شکست کا بدلہ لے لیا، انگلینڈ کو دوسرے ٹیسٹ میں 152 رن سے شکست، مہمان ٹیم صرف 144 رنز پر ڈھیر، مسلسل 6 ناکامیوں کے بعد جیت پر شاہینوں کا جشن، کیک بھی کاٹا، ہوم گراؤنڈ میں 2021 کے بعد پہلی کامیابی، سیریز 1-1 سے برابر، تیسرا اور فیصلہ کن مارکا 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں شیڈیول۔ سعودی پرو لیگ کا سنسنی خیز مقابلہ، کرسٹیانو رونالڈو کی النصر نے الشباب کو 2-1 سے شکست دے دی، النصر نے 3 پوائنٹس حاصل کر لیے۔ اور معروف سٹیج شو دی لائن کنگ 25 برس کا ہو گیا، لندن میں سلور جوبلی تقریبات کی تیاریاں، والٹ ڈزنی نے نئے میوزیکل شو کا ٹریلر ریلیز کر دیا۔